أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ ناشتہ کر کے، صاف کپڑے پہن کے، یہ کتاب سمجھنے کے لیے اچھے سے بیٹھے ہوں گے۔ وضو کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ پہلے کلاس سے ہی وہ بات بتا رہے ہیں، اگر وضو کے ساتھ بیٹھے تو اس کے دماغ پکا بن جائیں گے، تیز بن جائیں گے، پورے باتیں اچانک سمجھ سکتا ہے۔ اوکے، تو بیٹے پچھلے کلاس میں کس کے بارے میں ہم لوگ چرچا کیے تھے؟ بتائیے آپ لوگ۔ ماشاءاللہ قرآن کے بارے میں ہم لوگ چرچے کیے تھے۔ قرآن کیا ہے، وہ کس پر نازل ہوا، اور اس کے خصوصیات کیا ہیں، اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ سب کچھ ہمارے چرچے میں آ گئے۔ ہمارے پہلے سبق کیا تھا، یاد ہے کہ آپ کو؟ ایمان تھا۔ اس میں سے پہلے والا بات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تھا، تو اللہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے۔ اس کے بعد دوسرے بات تھا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تو فرشتوں کے بارے میں بھی ہم لوگ چرچے کیے، اور اس میں سے 10 ملائکے کے نام اور ان کے ذمہ داریاں بھی ہم لوگ چرچے کیے۔ اس کے بعد تیسرا بات تھا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یاد ہے کہ آپ لوگوں کو؟ اس میں ہوتا ہے ہمارے پاک کے قرآن۔ تو قرآن کے بارے میں ہم لوگ چرچے کیے۔ اس کے بعد آج کا سبق قرآن تلاوت کرنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ شروع کرنے پہلے میں ایک قصہ بتا رہا ہوں، کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے، یہ ایک رات میں اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت ایک نور سی بری ہوئی چھتری کی جیسی ایک نور سے بھری ہوئی ایک چھتری کی جیسی ایک صورت نیچے آنے شروع کی۔ تعجب ہو گئے ہمارے اسید رضی اللہ عنہ، تو اپنے تلاوت کو وہ ختم کر دیے، تو وہ نور سے بھری ہوئی وہ چھتری کے جیسے وہ صورت ہے، وہ اوپر چلے گیا۔ پھر بھی وہ تلاوت کرنے شروع ہو گئے، تو بھی وہ نیچے آنے لگے، تو بھی وہ بند کیا، اور صبح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایک قصہ بتا دیا۔ پچھلے رات کا وہ جو قصہ ہے، تعجب انگیز جو قصہ ہے، وہ سنا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تلک الملائکہ دنت لصوتک، وہ ملائکہ ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ تم جب قرآن تلاوت کر رہے تھے تو وہ تمہارے آواز سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ قرآن تلاوت کرنے وقت رحمت کے فرشتے آئیں گے،
وہ تمہارے آواز کے لیے وہ لوگ آ رہے تھے. اگر تم وہ جاری رکھے تو، وہ صبح تک وہ جاری رکھے تو سبھی لوگوں کو وہ صورت دیکھ سکتا تھا، سبھی لوگ اس کو دیکھیں گے. یہ قصے سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. جب قرآن تلاوت کریں گے، وہ سننے کے لیے ملائکہ آئیں گے. کبھی ہمیں بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ نہیں دیکھے تو بھی سننے کے لیے ملائکہ ضرور آئیں گے. ملائکہ کی ایک ٹیم ہے، ان کی ذمہ داری ہی یہ ہوتا ہے ذکر کے مجلس کہاں ہوتا ہے، قرآن کے مجلس کہاں ہوتا ہے، وہاں جا کے وہ لوگ بیٹھیں گے، وہ سنیں گے، اور ادھر جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے لیے سکون اور سکینت مل جائیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت زیادہ قرآن تلاوت کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، پھر ایک سوال بھی میں پوچھتا ہوں شروع میں، کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ دنیا میں بہت زیادہ کتابیں ہوتا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی کتاب کیا ہے؟ سبھی لوگوں کے پاس کتاب ہے، سبھی لوگ کتاب لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی کتاب کیا ہے؟ انشاءاللہ قرآن ہے. وہی ہے جواب، قرآن ہے. قرآن کی تلاوت دنیا میں ختم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ادھر وہ جاری رہتا ہے. یہ قرآن کے صرف ایک خصوصیت ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اوکے، انشاءاللہ آئیے بیٹے سبق پہ، کتاب کھولیے، سبق نمبر 7. ریڈی ہے کیا؟ شروع کریں گے. تلاوت قرآن کی عظمت. تلاوت قرآن سے کیا کیا فائدہ ہے، کیا کیا ثواب ملے گا، یہ دنیا سے کیا ملے گا اور آخرت سے کیا ملے گا، اس کے بارے میں آج کا چرچا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج دنیا میں بہت زیادہ تلاوت کرتی رہتی کتاب کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن شریف ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بغیر ایک لمحہ بھی گزر جاتا نہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی بنا قرآن کے تلاوت گزر نہیں جاتی ہے. ایک واقعہ بیان کریں. مشہور صحابہ اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ کو ایک تجربہ ہوا. ایک رات میں جب قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، تب نور بری چھتری کی جیسی ایک چیز آسمان سے اتر آئی. آسمان سے ایک نور بری چھتری کی جیسی ایک صورت اتر آ گئی. جب تلاوت بند کی تو اوپر گئی. تلاوت بند کرنے سے وہ صورت اوپر جا رہا ہے. پھر بھی تلاوت کی تو نیچے آئی، تلاوت بند کی تو اوپر گئی. جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو انہوں نے اس طرح فرمایا کہ تلک الملائکہ دنت لصوتک. وہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے. آپ کے تلاوت سننے کے لیے فرشتے آ رہے تھے، وہ تمہارے قریب ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر تم صبح تک تلاوت کیے تو وہ پورا صبح تک تمہارے ساتھ ہی ہونے والا تھا، سبھی لوگوں کو وہ دیکھ سکتا تھا. آئیے بیٹے، چنانچہ ہم تلاوت قرآن کی عادت بنانی چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن کی عادت بنانی چاہیے. تلاوت کی جگہ پر رحمت کے فرشتے نازل آئیں گے.
یہ قصہ اس سے ایک دلیل ہے۔ یہ قصے میں صحابہ اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ ملائکے کو اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے تو بھی سمجھنے کی بات ہے، ادھر رحمت کے فرشتے ہو جائیں گے، اسی وجہ سے برکت اور غنا بن جائے گی، غنا مل جائے گی اور برکت بھی ہو جائیں گی۔ جہاں سے ہم لوگ قرآن تلاوت کریں گے وہاں اللہ کے رحمت آ جائیں گی، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے کلاس سے ہم لوگ کیا کیا سمجھے بتائیے بیٹے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے۔ دوسرے بات، قرآن جب تلاوت کریں گے اس وقت رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اور تیسرا بات، یہ قصہ ہے، کس کا قصہ ہے؟ صحابی کا نام کیا ہے بتائیے؟ اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ۔ وہ قصے میں جب اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ قرآن تلاوت کر رہے تھے تو نور سے بری ہوئی چتری کے جیسے ایک صورت نیچے آنے لگی۔ یہ قصہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے تو بتائے، کیا بتائے؟ وہ فرشتے تھے، تلک الملائکہ دنت لصوتک۔ اللہ رب العزت زیادہ قرآن تلاوت کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔